کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا ملک بھر میں احتجاج کا اعلان اڈیالہ جیل کے باہر سے شروع ہوگا اور ساتھ ساتھ کیا پاکستان کو ایک نیا صدر اور ایک نیا وزیر اعظم ملنے والا ہے؟ اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض کے اثاثوں پہ اور رشتہ داروں پہ جبر جاری۔ لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ بات شروع کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو 5 اگست آج کے روز منگل کا جو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان تھا، اس کے اوپر پچھلے کچھ دنوں کے اندر ایک موقف بھی سامنے آیا، بتایا گیا کارکنوں کو کہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، مگر اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک کال دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی رکنوں کو، اراکین کو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے کتنے کال کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، نہیں دیتے، مگر کال یہ ہے کہ سب حاضر ہوں اڈیالہ جیل کے باہر۔ کیا ہوگا اس کے بعد؟ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سنیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کا موقف، اور ساتھ ساتھ علیمہ خان جو پاکستان تحریک انصاف کی کوئی رہنما تو نہیں ہے لیکن عمران خان کی بہن ضرور ہیں، وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں۔ ابھی بھی آزادی گھر میں بیٹھ کر نہیں ملتی، آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، آپ کو اپنی آواز بلند کرنی پڑے گی، اور آپ کو اس چیز سے نکلنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا باہر نکلنے کے بعد۔ جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ احتجاج بھی کرنا ہے۔ آپ کو پہلے سے لیگل کی صدور نے جو ہدایات دی ہے، آپ نے اس پہ سختی سے عمل کرنا ہے۔ یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے، آئین کا آرٹیکل 15، آئین کا آرٹیکل 17 ہمیں مل کر باہر نکلنے کا حق دیتا ہے، آئین کا آرٹیکل 19 ہمیں آواز بلند کرنے کا حق دیتا ہے۔ ہماری تحریک آزادی ان حقوق سے مرتب ہوئی، انگریز کے دور میں بھی یہ حق ہمیں دیا گیا۔ کیونکہ آپ آزادی کے لیے کھڑے ہیں، آپ پاکستان کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں، آپ اپنے یہ ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو جب آپ انگریزوں کے خلاف 1947 سے پہلے کھڑے ہوئے تھے تو تب آپ ظلم کے نظام کے خلاف ہی کھڑے ہو رہے تھے۔ تو زور اور پریشر بہت ہے۔ ایک طرف انتظامیہ اور اشرفیہ اور فارم 47 کی حکومت کہہ رہی ہے کوئی نہیں نکلے گا، ہم نے سب سنبھال لیا ہے۔ دوسری جانب ڈر اور خوف ایسا ہے کہ راتوں رات چھوٹے کارکن سے لے کر بڑے لیڈر تک کہ گھروں کے اوپر چھاپے پڑے، ریڈیں پڑی، ان کو اریسٹ کرنے کی کوششیں ہوئیں، کچھ لوگ اریسٹ بھی ہوئے، مگر کہانی ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جیسے دن آگے بڑھتا ہے کتنا یہ آگے احتجاج کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج احتجاج تو کامیاب ایسے ہی ہو گیا کیونکہ جو پریشر آیا ہے سامنے سے انتظامیہ کی طرف سے، وہ اس بات کی گواہی ہے کہ جی بات آگے نہیں بڑھ رہی۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو لے کر، دوسری جانب افواہیں گردش میں ہیں، اور وہ افواہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ شاید تبدیلی آ رہی ہے آپ کے پریزیڈنسی میں اور وزیر اعظم کے پوسٹ کے اوپر۔ اب افواہیں یہ کہہ رہی ہیں، اور obviously سہیل وڑائش بھی ان افواہوں کو انہوں نے آگ دی ہے کہ جی بہت پریشر ڈالا جا رہا ہے فیلڈ مارشل کے اوپر کہ آپ ہی صدارت سنبھال لیں، آپ ہی صدر بن جائیں، مگر وہ ابھی ریزسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر ابھی بھی تھوڑی عاجزی اور ہیوملٹی باقی ہے۔ یار یہ کون لوگ ہیں سیریسلی؟ پاکستان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے ان لوگوں میں سے، یہ صرف لوٹ مار کرنے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا لوٹ ماری زرداری، اس کی پریزیڈنسی اگر گئی تو پھر کمپنسیشن بھی کہیں دینی پڑے گی۔ اگر پریزیڈنسی جاتی ہے تو پھر کیا وزارت عظمیٰ کے اوپر ان کے چاہنے والوں کو لگا دیا جائے گا؟ میں بلاول کی بات نہیں کر رہا، میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جو قریب ہے
زرداری کے بھی, ابھی برتھ ڈے کیک بھی کاٹا تھا ساتھ ساتھ مل کے, اور قریب ہے فیلڈ مارشل کے بھی, یعنی محسن نقوی. بہت اہمیت کے حامل ہیں اس وقت اس نظام کے لیے, اور شاید افواہیں جو گردش کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو وزارت عظمیٰ کا بھی عہدہ دے دیا جائے گا. یہ انٹیریئر منسٹر بھی, یہ پی سی بی چیئرمین بھی, اب شاید یہ وزیر اعظم بھی. مگر اگر ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تو پیچھے پاپا کی پری اور چھوٹے میاں نواب کا کیا ہوگا, فارم 47 والے. انہوں نے تو اتنی بوٹ پالشیں کی, اتنا انہوں نے وزن اٹھایا, ہیوی بال لفٹنگ ہوئی, مگر اس کے بعد بھی اگر یہ ہو گیا تو یہ تو زیادتی ہوگی. مگر وہ لوگ جو اوروں کے اوپر زیادتی کا باعث بنے, اوروں کے اوپر تشدد کا باعث بنے, ان کے اوپر الٹا یہ ہو جائے اگر, تو پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ نظام کدھر کھڑا ہے. اور نظام جہاں پہ کھڑا ہے وہاں سے واپس آنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے ملک کا اور ملک کی سلامت کے لیے. اور اسپیشلی جب آپ سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کو 16 ایم پی او کے تحت آزاد جموں کشمیر سے گرفتار کرتے ہیں, سمہانی پولیس اسٹیشن سے گرفتاری ہوتی ہے ان کی, کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ریلی کے اندر ایک سپیچ دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ خود ہی لگا لیں اندازہ کہ ان کو نہ کشمیر کی پرواہ ہے, نہ گلگتستان کی پرواہ ہے, نہ خیبر پختونخوا کی پرواہ ہے. ان کو پاکستان کے کسی بھی علاقے انکلوڈنگ پنجاب یا سرائکی بیلٹ کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے. صرف اپنی میں میری اکثریت. اگر یہ واقعی ہی میں ان کے پاس تھوڑا تبڑ ہوتا, کریڈینشلز ہوتے, تو یہ لوگوں کے گھروں کے اوپر ریڈے نہیں مارے ہوتے خاموش کرانے کے لیے. ان کو اتنی پریشانی ہے آواز سے اور تنقید سے کہ یہ چاہتے ہیں کہ بس خاموش راوی چین ہی چین کے سانس لے. اب وہ تو ہو نہیں سکتا, اور اسپیشلی ایسے ملک کے اندر جہاں پہ 250 ملین لوگ ہوں, 25 کروڑ کی عوام ہو, اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے اوپر ایسی بادشاہت کریں گے, ایسا رول کریں گے کہ سب چیزیں بگاڑ دیں گے, ملک کا ستیہ ناش کر دیں گے, اکانومی, عدلیہ, جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں, سب کچھ کرنے کے بعد اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ خاموشی ہوگی, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور ایک اور جو چیز ہمیں بتاتی ہے کہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں, وہ ہے جو تشدد ایک طریقے سے کیا جا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کے خاندان کے اوپر. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے کمپلین فائل کی ہے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کے تحت. اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کے اندر بیسکلی پچھلے ہفتے پراپرٹی ٹائکون کی فیملی اور کی آفیشلز اور بحریہ ٹاؤن کی جو انتظامیہ اس کے خلاف. اب یہ نیب اتھارٹیز کہہ رہی ہیں ان کو لیگل ایکشن لینا ہے 10 لوگوں کے خلاف, جس کے اندر سے بحریہ ٹاؤن کی ایڈمنسٹریشن بھی شامل ہے, اور یہ اینٹی منی لانڈرنگ 2010 کے تحت جو قوانین تھے اس کے اوپر یہ جو کاروائی ہے یہ کی جا رہی ہے. اب الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ ملک ریاض اور ان کے خاندان والوں نے کوئی 22.5 ارب روپے پاکستان سے غیر قانونی طور کے اوپر باہر بھیجے, اور یہ بیسکلی پیسے باہر بھیجے اور اس کو ریمیٹنس کے طور پہ پاکستان دوبارہ لے کے آیا گیا, اور ان پیسوں کے بعد بنایا گیا بحریہ آئیکن ٹاور. اچھا, جو رجسٹرار ہے اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کا, وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کمپلین ریسیو کی تھی جوڈیشل اسکروٹنی کی ریگولر ہیئرنگ کے لیے. اب نیب اکیوز کر رہا ہے ملک ریاض کو, ان کی بیگم بینا ریاض کو, ان کے بیٹے احمد علی ریاض, مبشرہ علی ملی, احمد علی ملک کی جو وائف ہیں, اور بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ اور ان کے سی ای او. اس کے علاوہ دنشا انکل ساریہ ڈائریکٹر گیلیکسی کنسٹرکشن, زین ملک سی ای او اینڈ ڈائریکٹر گیلیکسی کنسٹرکشن, وقاص رفعت ڈائریکٹر گیلیکسی کنسٹرکشن, اور سلمان احمد خان ڈائریکٹر گیلیکسی کنسٹرکشن, اور دیگر اور لوگ اس میں شامل ہیں. کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ ملک ریاض سے چاہ رہے ہیں کہ وہ چشمدید گواہ بنے بشرا بی بی توشخانہ 2 کیس کے اندر, بشرا بی بی اور وہ جو فرح گوگی تھی ان کے خلاف. اور ملک ریاض نے تھوڑا بھتہ بھی کھلانے کی کوشش کی پینشنرز کو, آرمی کو, پتہ نہیں کتنا 2000 کنال تھی جگہ, 3000 کنال تھی جگہ جو دینے کی انہوں نے رضامندی بھی اظہار کیا. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی ہے, مگر اگر ڈیل ہو گئی ہے گواہی بھی نہیں دینی, تو یہ سب کیا چل رہا ہے؟ می مائی سیلف اینڈ آئی اینڈ نو بڈی ایلس کے اندر
मुल्क दाव पे लग चुका है। मगर याद रखें, मलिक रियाज भी इनके एहलकार थे, सही, उन्होंने भी जो किया सो किया। उनकी भी कहानियां बहुत लेजेंडरी हैं। हमें नहीं पता कि जब वो मलबा उठेगा, जब वो चीज फटेगी तो उससे क्या गंध निकलेगा। तो बस आप अंदाजा ही लगा सकते हैं क्या होने वाला है इस मुल्क के अंदर। आप लोग क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।